بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ولاگ پیج 284 جہلانہ شبہات۔ معارف القرآن جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبان کو جب زبان دیتا ہے، پڑھنے کو وہ قرآن دیتا ہے۔ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے کو آ جائے امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ ویلاگ نمبر 284 پیج۔ جہلانہ شبہات۔ البتہ کچھ جاہل یہودیوں نے اپنی جہالت سے احکام الہیہ کے نسخ کو دنوی احکام کے نسخ کی پہلی دونوں صورتوں پر قیاس کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان تہن دراز کی۔ اسی کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ مسلمانوں میں سے فرقہ معتزلہ کے بعض لوگوں نے شاید ان مخالفین کے طعن سے بچنے کی یہ راہ نکالی کہ احکام الہیہ میں نسخ ہونے کا امکان تو ہے، کوئی امر اس امکان کے لیے مانے نہیں، لیکن پورے قرآن میں نسخ کا وقوع کہیں نہیں ہوا، نہ کوئی آیت ناسخ ہے نہ منسوخ۔ یہ قول ابو مسلم اصفہانی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جس پر علماء امت نے ہمیشہ رد نقیر فرمایا ہے۔ تفسیر روح المعانی۔ ترجمہ اس کا پیش کر رہا ہوں۔ تمام اہل شرح کا نسخ کے جواز اور وقوع دونوں پر اتفاق ہے، صرف یہودیوں نے بجز عیسویہ کے امکان نسخ کا انکار کیا ہے، اور ابو مسلم اصفہانی نے وقوع کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نسخ احکام الہیہ میں ممکن تو ہے مگر کہیں واقع ہوا نہیں۔ ایک دوسری روایات: باب نسخ کی معرفت بہت ضروری ہے اور فائدہ اس کا بہت بڑا ہے۔ اس کی معرفت سے علماء مستغنی نہیں ہو سکتے، اور جاہلوں بے وقوفوں کے سو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور جاہلوں بے وقوفوں کے سوا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرطبی نے اس جگہ ایک واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بھی نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ مسجد میں تشریف لائے تو کوئی آدمی وعظ کہہ رہا تھا، تقریر کر رہا تھا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، یہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا، وعظ و نصیحت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ کوئی وعظ و نصیحت نہیں کرتا، بلکہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، سو پہچانو۔ پھر اس شخص کو بلوا کر پوچھا کہ کیا تم قرآن و حدیث کے ناسخ منسوخ احکام کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، میں نہیں جانتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہماری مسجد سے نکل جاؤ، آئندہ کبھی یہاں وعظ نہ کہیو۔ قرآن و سنت میں نسخ کے وجود وقوع کے متعلق صحابہ و تابعین کے اتنے آثار و اقوال موجود ہیں جن کو نقل کرنا مشکل ہے۔ تفسیر ابن جریر، ابن کثیر، در منصور وغیرہ میں اسانید قویہ صحیحہ کے ساتھ بھی بہت سی روایات مذکور ہیں، اور روایت صحیفہ کا تو شمار ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیکسٹ ہمارا ہیڈنگ ہے کہ نسخ کے مفہوم میں متقدمین و متاخرین کی اصطلاح میں فرق کیا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ویلاگ نمبر 3 کی صورت میں ہم پیش کریں گے۔ ہمارے 2 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے۔ میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں،
میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، دل سنبھل جائے تو میں جانب خضرا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، میں نے جن آنکھوں سے دیکھا ہے کبھی شہر نبی، اور ان آنکھوں سے اب کیا کوئی جلوہ دیکھوں، بعد رحلت بھی جو سرکار کو محبوب رہا، اب ان آنکھوں سے میں خوش بخت وہ حجرا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، جالیاں دیکھوں کہ در و در، جالیاں دیکھوں کہ دیوار و در و بام دیکھوں، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں، میرے مولا میری آنکھوں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں۔